السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق کے اندر غنہ کا معنی و مفہوم، درجات بما اقسام اور حروف ہجا، حروف تہجیہ میں سے کون کون سے اور کن کن صورتوں کے اندر حروف کو پر پڑھا جاتا ہے اور کن کن صورتوں میں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ بالخصوص را کی تفخیم اور ترکیب کے قواعد میں نے آپ احباب کے سامنے ذکر کیے۔ تو آج کے سبق کے اندر تجوید کے قواعد ضروریہ میں سے میم ساکن کے قواعد ہیں، نون ساکن نون تنوین کے قواعد ہیں، لام تعریف کا بیان ہے اور ادغام کی تفصیل ہے۔ تو یہ تین چیزیں میں آپ احباب کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے تین قاعدے ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ ادغام شفوی سے مراد یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد جب میم آ جائے تو وہاں ادغام شفوی مال غنہ ہوگا، جیسے کم من ملکن۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی سے مراد یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حروف ہجا میں سے با آ جائے تو وہاں اخفاء شفوی مال غنہ ہوگا، علیم بذات الصدور۔ نمبر 3 اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد حروف تہجیہ میں سے با اور میم کے علاوہ اگر کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، جیسے لم یلد ولم یولد۔ اس کے بعد لیکن یہ بات یاد رکھیں، میم مشدد میں غنہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہ قاعدے میم ساکن کے ہیں۔ تو میم ساکن کے تین حالتیں ہوتی ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ اس کے بعد نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد۔ نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد میں سے علماء مجودین نے یعنی 4 قاعدے ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفاء۔ اظہار لغتاً ظاہر کرنا، اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ حرف کو بغیر کسی تبدیلی اور بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھنا اظہار کہلاتا ہے۔ حرف کو بغیر کسی تبدیلی کے اور بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھنا اظہار کہلاتا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے، جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقیہ یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے، جیسے من اذین یا اجرن عظیم۔ نمبر 2 ادغام۔ ادغام کا معنی ملانا،
ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا ادغام کہلاتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف یرملون یا را میم لام واو نون، تو وہاں ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حروف میں ادغام مال غنہ ہوگا، جیسے من یقول، من لدن۔ اس کے بعد نمبر 3 اقلاب۔ اقلاب کا معنی تبدیل کرنا، یعنی نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھنا، یہ اقلاب کہلاتا ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، اس صورت کے اندر نون ساکن اور نون تنوین کے اوپر ایک چھوٹی سی میم لکھ دی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اقلاب یہاں ہو رہا ہے۔ جیسے انبئہم، یعنی کیا مطلب؟ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھنا اقلاب کہلاتا ہے۔ تو یہ تیسری صورت ہے۔ نمبر 4 اخفاء۔ اخفاء بمعنی چھپانا، یعنی حروف کو اس کے مخرج سے اس طرح چھپانا کہ نہ اظہار ہو اور نہ ہی ادغام ہو، بلکہ دونوں کی درمیانی کیفیت اور درمیانی حالت ہو۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفاء ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفاء یہ 15 حروف ہیں، حروف حلقیہ اور حروف یرملون کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں وہ حروف اخفاء کہلاتے ہیں۔ خالدن فیہا، یہ ہے اخفاء کی مثال۔ تو یہاں یہ بات رکھیں، نون مشدد میں بھی غنہ لازمی اور ضروری ہے۔ اب دوسری چیز جو قابل دھیان اور قابل غور ہے وہ ہے لام تعریف۔ لام تعریف کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی اسم ناکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے اس سے پہلے ال لگا دیتے ہیں، جیسے قامرن سے القامر، شمسن سے الشمس، تو یہ لام تعریف کہلاتا ہے۔ تو لام تعریف کی 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ بعض حالتوں میں، یعنی ایک حالت میں اظہار اور جبکہ دوسری حالت میں ادغام۔ اظہار یعنی پڑھا جاتا ہے لیکن وہ مدغم نہیں ہوتا۔ لام تعریف یعنی ال پڑھا جاتا ہے اور مدغم نہیں ہوتا۔ قاعدہ یہ ہے، اگر ال کے بعد حروف قمریہ میں سے کوئی حرف ہو تو لام تعریف میں اظہار ہوگا، اور اس کی دوسری حالت ادغام، یعنی ال کے بعد اگر حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام تعریف میں ادغام ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ رسم الخط کے طور پر لکھا جائے گا مگر تلفظ سے لام ساکت ہو جائے گا، یعنی مدغم ہو جائے گا۔ الشمس، اب یہاں لکھا گیا ہے لیکن پڑھا نہیں گیا، بلکہ یہ لام شین حروف شمسیہ میں سے ہے اور اس کے اندر یہ مدغم ہو چکا ہے۔ اور جبکہ القمر، قمر کے اندر لام ال جو ہے نا اسے پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ یعنی حروف قمریہ میں سے حرف قاف ہے، لہذا وہاں وہ مدغم نہیں ہوا۔ تو حروف قمریہ کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔
اور ان کے علاوہ باقی حروف شمسیہ ہیں۔ حروف قمریہ کا مجموعہ ابغی حج کا وخف عقیمہ، یہ 14 حروف حروف قمریہ کہلاتے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی حروف شمسیہ ہیں۔ تو جہاں حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں لام تعریف میں اظہار ہوگا، اور جہاں اگر کوئی حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، یعنی رسم الخط کے طور پر لکھا جائے گا مگر تلفظ سے لام ساکت ہو جائے گا۔ تو اب یہاں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ حروف قمریہ کو قمریہ کیوں کہتے ہیں، حروف شمسیہ کو شمسیہ کیوں کہتے ہیں۔ حروف قمریہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جس طرح چاند کی موجودگی میں ستارے غائب نہیں ہوتے بلکہ موجود رہتے ہیں، تو اسی طرح حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام تعریف بھی مدغم نہیں ہوتا بلکہ موجود رہتا ہے۔ اور حروف شمسیہ، شمس سورج کو کہتے ہیں۔ اب سورج کی موجودگی میں سورج کی تپش اور روشنی کے ہوتے ہوئے جو ہے نا باقی روشنی غائب ہو جاتی ہے، تو اسی طرح جب یعنی جو ہے نا حروف شمسیہ، سورج کی وجہ ستاروں کی روشنی سورج کی روشنی میں جذب ہو جاتی ہے، تو اسی طرح حروف شمسیہ میں بھی لام تعریف جب آتا ہے تو لام تعریف مدغم ہو جاتا ہے، یعنی غائب ہو جاتا ہے۔ بعض نے تو یہ وجہ تسمیہ بھی بیان کی ہے کہ قرآن مجید کے اندر القمر پڑھا گیا ہے، وہاں مدغم یعنی جو ہے نا لام تعریف نہیں ہوا، لہٰذا اس وجہ سے اس کو قمریہ کہہ دیتے ہیں، اور بعض نے یوں بھی کہا ہے کہ الشمس کی وجہ سے ان کو شمسیہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال لام تعریف اسم ناکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے جو اسم ناکرہ کے شروع میں ال لگایا جاتا ہے اسے لام تعریف کہتے ہیں۔ تو اس کی دو ہی حالتیں ہیں، اظہار اور ادغام، جس کی تفصیل میں نے آپ احباب کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ تیسری بات ادغام۔ ادغام کا معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، یعنی اصطلاحی تعریف مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، کہ بیک وقت یک بارگی دونوں مشدد ادا ہوں۔ پہلے حرف کو مدغم کہتے ہیں اور دوسرے حرف کو مدغم فی کہتے ہیں۔ مدغم کا معنی ادغام کیا ہوا، مدغم فی جس میں ادغام کیا گیا ہے، تو پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے حرف کو مدغم فی کہتے ہیں۔ تو مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، ادغام کہلاتا ہے۔ ادغام کی مطلقاً دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ادغام کبیر، نمبر دو ادغام صغیر۔ ادغام کبیر سے مراد مدغم اور مدغم فی اگر دونوں متحرک ہوں اور مدغم کو ساکن کر کے مدغم فی میں ادغام کیا جائے تو ایسا ادغام ادغام کبیر کہلاتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر 5 کلمات میں ہوا ہے، کلمنی۔ نمبر دو ادغام صغیر، اگر مدغم ساکن اور مدغم فی متحرک ہو تو ایسا ادغام ادغام صغیر کہلاتا ہے۔ اس ادغام کی شرط یہ ہے کہ مدغم ساکن اور مدغم فی متحرک ہو۔ اس کے بعد ادغام کی دوسری تقسیم یہ ہے کہ مدغم اور مدغم فی کے اعتبار سے ادغام کی 3 قسمیں ہیں، مثلین، متجانسین اور متقاربین۔ مثلین سے مراد ایسے 2 حرف جن کی صفات اور مخرج ایک ہی ہوں، مثلین کہلاتے ہیں۔ با کا با میں ادغام کرنا، تا کا تا میں ادغام کرنا، طوا کا طوا میں ادغام کرنا۔ متجانس ہے، ان سے مراد ایسے 2 حروف جن کا مخرج ایک و صفات میں اختلاف ہو، جیسے تا کا طوا میں ادغام کرنا۔ تیسری قسم ادغام متقاربین۔ متقاربین سے مراد ایسے 2 حروف جو قریب المخرج ہوں یا ان کی صفات میں اختلاف پایا جاتا ہو۔ لام اور نون کا ادغام کرنا،
تو ادغام کی تیسری جو تقسیم ہے وہ ادغام کی کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ادغام تام، ادغام ناقص۔ ادغام تام کہ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے، جیسے اِذ-ظَلَمُوا، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ اور ادغام ناقص کہ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ مدغم کی کوئی صفت باقی رہے، جیسے من یقول۔ تو یہ ادغام کی تین قسیمات تھیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ نمبر ایک، ادغام کی مطلقاً دو قسمیں، ادغام کبیر، ادغام صغیر۔ ادغام کبیر کسے کہتے ہیں، ادغام صغیر کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل میں نے ذکر کر دی ہے۔ اور نمبر دو، مدغم اور مدغم فی کے اعتبار سے ادغام کی کتنی قسمیں ہیں، مثلین، متجانسین، متقاربین۔ اور کیفیت کے اعتبار سے بھی ادغام کی دو قسمیں ہیں۔ کیفیت کا مطلب ادائیگی کے اعتبار سے، بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جب ادغام کرتے ہیں تو کوئی صفت ادغام کی باقی نہیں رہتی، اگر ایسی صورتحال ہو تو ادغام تام ہوتا ہے، اور اگر کوئی صفت باقی رہے تو ادغام ناقص ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت تجوید کے قواعد ضروریہ کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔